ہوگا کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من امتی، دو قسمیں میری امت کی ایسی ہیں، لم ارہما، میں نے ان کو ابھی نہیں دیکھا، مطلب میرے دور میں یہ نہیں ہے، بعد میں آئے گی۔ کون سی؟ فرمایا ایک وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں بیل کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے، اور وہ جو ہے لوگوں کو ماریں گے، مراد ظالم حکمران آئیں گے اور ظالم حکمران لوگوں پر ظلم کریں گے، ڈاکو آئیں گے دن دہاڑے لوگوں پر ظلم کریں گے۔ فرمایا یہ میں نے نہیں دیکھے، یہ بعد میں آئیں گے۔ دوسرا آپ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جو میرے دور میں نہیں ہیں، بعد میں آئیں گی۔ فرمایا کاسیات، انہوں نے کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گے لیکن ان کے کپڑے ایسے ہوں گے جس سے ان کی جسم نظر آئے گا اور جسمانی خطوخال نظر آئیں گے، مطلب ایسے چست اور ٹائٹ کپڑے اور ایسے باریک کپڑے جس سے جسم کا رنگ یا جسمانی خطوخال نظر آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر کیسے ہوں گے؟ پھر پہلے وقت فرمایا مائلات ممیلات، وہ ایسے کیوں کریں گی؟ مائلات، خود مائل ہونے والیاں اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والیاں۔ فرمایا رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ان کے سر اتنی اونچے ہوں گے جیسے کہ بختی اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، سر کی چوٹیوں پر جوڑے باندھ دیے تاکہ ہمارے قد اونچے لگے۔ نعوذ باللہ آج کے دور میں جس طرح چل رہا ہے، تو آپ نے فرمایا لا يدخلن الجنہ، ہرگز یہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحها، اور ہرگز جنت کی خوشبو ان کو نہیں آئے گی۔ اور پھر فرمایا جنت کی خوشبو اتنے دور تک آتی ہے کہ جنت کی خوشبو سے بھی دور کر دی جائے گی، گویا جہنم میں جائے گی۔ کس کی وجہ سے؟ بے پردگی کی وجہ سے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں ہماری ماں، بہن، بیٹی، بہو وہ جنت میں جائے تو اس کو پردے کا عادی بنانا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جو مرضی کرتی پھرے، جو مرضی دیکھتی پھرے، جو مرضی پہنتی رہے، ہمیں کیا سروکار، یہ عورتوں کا کام ہے، جو مرضی کرتے رہے۔ نہیں، کل پوچھ ہوگی۔ جتنی پردے کو اپنانے کی ذمہ داری عورتوں پر ہے، اتنا مردوں پر ذمہ داری ہے کہ ان کے پردے کا خیال کرے، ان کے پردے کو پردے کا پابند بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اپنے گھر کی عورتوں کے پردے کا کوئی خیال نہیں ہوتا، جو مرضی وہ کرتی پھرے بے پرد ہو کر، آپ نے فرمایا یہ شخص دیوس ہے، دیوس۔ اور دیوس کے بارے میں فرمایا یہ دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا، کہ اس کو اپنی عورتوں کا کوئی خیال نہیں، کہ وہ جو مغربی میڈیا پر اور ہمارے ملکی اور قومی میڈیا پر دیکھتی ہے پروگراموں میں عورتوں کے کپڑے اور ان کے فیشن، وہی کپڑے پہن کر، وہی جو ہے فیشن اپنا کر وہ اپنے آپ کو دوسروں کی طرف مائل کرنا اور ان کو اپنی طرف مائل کرنا۔ یہ عورت جب بغیر پردے کے باہر نکلتی ہے اور چاہتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں، میرے اوپر تبصرے کریں اور پوچھیں یہ کس کی بیٹی ہے، یہ کس کی بہو ہے، یہ کس کی ماں ہے، اگر یہ نیت کر کے بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے کہ لوگ تبصرے کریں، تو بے شک لوگ تبصرے کر رہے ہوں گے، جب تک گھر واپس لوٹ کر نہیں آئے گی آسمان والے فرشتے لعنت کر رہے ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ جب عورت بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو اس کے اوپر فرشتے گھر واپس آنے تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے اوپر خوشبو لگائے اور مردوں کے درمیان سے گزرے اور تاکہ مرد میری خوشبو کو سونگھ لے، فرمایا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا أَيْ زَانِيَةً، فرمایا عورت ایسی ویسی یعنی بدکارہ ہے، بدچلن ہے۔ حالانکہ اس نے بدچلنی کا ظاہراً کوئی کام نہیں کیا، لیکن اپنی خوشبو پرفیوم ایسا لگایا کہ دور دور تک اس کی خوشبو جائے۔ اور پرفیوموں کے نام بھی نعوذ باللہ بے حیائی اور فحاشی والے آئے ہوئے ہیں جن میں رغبت بھی دلائی جاتی ہے کہ آپ اس لیے لگاؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اگر اس لیے لگائے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِيَّا، کیا کسی بھی نیت سے لگائے، اس لیے کہ مرد جو ہے اس کی خوشبو کو اگر سونگھ لیں گے تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایسی ویسی ہے، جتنے لوگ اس کی خوشبو کو سونگھیں گے اتنے لوگوں کا زنا اس کی جو ہے نام اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے اس طرف شیطان اس کی طاق میں لگ جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اگر یہ پردے میں آئے گی تو اس کی اپنی
زندگی کی حفاظت ہے، اس کی پاکدامنی کی حفاظت ہے، اس کی عزت کی حفاظت ہے۔ اگر بے پردگی بھی آئے گی تو اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج کے معاشرے میں کس سے کوئی بات ڈھکی چھپی ہے، ہر ایک کے سامنے ہے۔ یہ اغوا جو ہو رہے ہیں، یہ جو گھر سے مفرور